مبتلا تھی اور کس قسم کے حالات کو وہ دیکھ ان کے سامنے تھے، اور کیا حکمت عملی استعمال کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ خلیل اللہ نے کمال کر دی ہے ان کو لاجواب کرنے میں، اور یہی حجت ہے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو دی، یہ وہ بڑی زبردست دلیل تھی۔ اب جب میں پڑھوں گا آپ تو انشاءاللہ ترجمہ کر کے تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، آزر کو، آزر ان کے باپ کا نام ہے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو، بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو، اپنے باپ سے کہہ رہے، سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اچھا، یہ جو سری گمراہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، یہ تو عام عقل کی بات ہے کہ بتوں کو پوجا کرنا گمراہی ہے، کامن سینس کی بات ہے، انسان سمجھ سکتا ہے۔ کیوں؟ ان بتوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تم اپنے ہاتھ سے بنا کے ان کی سیوا کرتے ہو، یہ کیسے خدا ہیں تمہارے؟ یہ تو کھلی گمراہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے بت پرستی کو کس انداز میں اپنے باپ کے سامنے بتایا، وہ ذرا نوٹ کرنے کی بات ہے۔ تو اس لیے اس کو کھلی گمراہی کہا کہ بھائی یہ کیسے خدا ہیں تمہارے، تم بناتے اپنے ہاتھ سے ہو تراش کے، پھر انہی کے سامنے جا کے رکھتے ہو جو کھا بھی نہیں سکتے چیزیں ادھر ادھر کی، انہی کے سامنے ہاتھ بلند کرتے ہو، یہ کیسے تمہاری بات قبول کریں گے؟ ان میں تو کوئی عقل ہی نہیں، کوئی طاقت ہی نہیں۔ اس لیے اس کو کھلی گمراہی کہا۔ تو عقل جو ہے، ایک بات سمجھیے یہاں پر، عقل خود اس بات کو مانتی ہے کہ معبود اور حاکم تو وہ ہوگا جس کے پاس طاقت اور قدرت ہوگی، جو علی کل شین قدیر ہوگا، اور جو علی کل شین قدیر کے بعد بکل شیء علیم ہوگا، ہر بات کو، ہر چیز کا اس کو علم ہوگا، وہ الحکیم بھی ہوگا اور الخبیر بھی ہوگا۔ یہ بڑی بنیادی صفات ہیں الہ کی، جو اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں ہے، اور کسی اور کو ان صفات کا حامل سمجھنا، بلکہ کسی ایک کو بھی صفت کا حامل سمجھنا، یہ شرک ہے اور یہ گمراہی ہے۔ آج 74 کلیئر ہے؟ جی سر۔ جلدی بتائیں، کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ جی سر نہیں سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، اب آئیے آیت 75، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو دکھایا، کیا دکھایا؟ ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کے عجائبات۔ کیوں دکھائے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب یہاں سوال دیکھیں، جب پڑھتے ہیں تو ہم اب سوال پوچھیں اپنے آپ سے۔ سب سے پہلے تو یہ ملکوت السماوات والارض کیا ہے؟ اور ان میں غور کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور یقین بڑھ گیا۔ تو یہ کیا چیز ہے جو انسان، ملکوت السماوات کیا چیز ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں۔ سر یہ جو سورج آیت چاند کائنات تمام۔ اچھا، بالکل غلط جواب ہے آپ کا۔ سر یہ جو نظام شمسی سارا بنا ہوا ہے، نظام اللہ تعالیٰ کا آسمان بالا کا۔ نہیں، یہ بھی جواب قریب ٹھیک ہے، قریب قریب، لیکن اس میں کمی ہے۔ آپ بڑے غور سے سمجھیے، دیکھیں نا، یہ وہ نقطے ہوتے ہیں جو آیت کے اندر ہیں۔ ملکوت، زمین و آسمان کی بادشاہی، زمین و آسمان کے عجائبات۔ آپ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے۔ ایک ہے کائنات، تکوینی کائنات۔ تکوینی کائنات وہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، ہر شے
جو اللہ کے حکم کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کر رہی ہے، چاہے وہ ستارے، سیارے، نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات، گلیکسیز، کوئی چیز ہو، وہ ساری کی ساری ان میں سے وہ چیزیں جو مجبور ہیں، اللہ کے حکم کی پابند ہیں، اور ایک لمحہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ دوسری جو ہے تشریعی چیزیں، وہ اس سے باہر ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی مخلوق ہے لیکن اس کو اختیار دیا ہے، وہ ستارے سیاروں کی طرح پابند نہیں ہے، اس کو اللہ نے آزادی دے دی ہے کہ تم چاہو، حق یہ ہے، کھول کے بتا دیا، کتابیں نازل کر دیں، انبیاء بھیج دیے، اس کے بعد کہا تمہیں اختیار ہے، چاہو تو ان پر عمل کرو، چاہو تو اس کے خلاف چلو، نتائج پھر بھگتنے تمہیں نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ اس سے باہر ہے، انسان اور جن۔ باقی ساری مخلوقات کو دیکھ لیں، وہ تکوینی اللہ تعالیٰ کی تکوینی حاکمیت ہے کہ جس میں اللہ کا پورا حکم کے پابند ہے، انسان اور جن کو آزادی ہے۔ تو ملاکوت السماوات والارض کا مطلب یہ ہے، دیکھیں نا، انسان تو اتنا کمپلیکس ہے کہ آپ کافر کو دیکھیں کہ اور طرح سے عمل کر رہا ہے، مسلمان کو دیکھیں کوئی اور طرح سے عمل کر رہا ہے، منافق کو دیکھیں اس کا اور طریقہ کار ہے، لیکن باقی کائنات آپ دیکھ لیں، ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ دیکھ لیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے۔ جس طرح ذرے کے اندر وہ آپ دیکھتے ہیں، اب یہ جو سائنس اور فزکس پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ جس طرح اس کا ایک نیوکلیس ہے، پھر الیکٹران اس کے گرد گھومتے ہیں، پروٹون اس کے مرکز میں ہوتے ہیں، بالکل پورا نظام کائنات جو ہے، آپ سولر سسٹم کو دیکھ لیں۔ لہٰذا جب ان عجائبات پہ، اب بڑے غور سے سنیں، جب ان عجائبات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا نظم ہے، کس قدر پابند ہیں ان اصولوں کے اور قوانین کے جو اس کے بنانے والے نے بنائے ہیں، ذرا برابر بال برابر انحراف نہیں کرتے، بالکل یہ چیز ہمیں فوراً پتہ دیتی ہے اللہ رب العالمین کا کہ وہ ہے ہستی جس نے ان کو تخلیق بھی کیا اور ان کو چلا بھی، اس نظام کو پرفیکٹ طریقے سے چلا رہا ہے۔ یہ توحید کا جیگتا جاگتا ثبوت ہے جو عقل کے ذریعے انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل جو دی ہے نا، اس کے لیے قرآن میں 3 جگہ آیا تھی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں قوت سماعت، قوت بصارت، قوت فہم و ادراک دی، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں کہ تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ آپ دیکھیں ریسرچ لیبارٹری دنیا کی دیکھ لیں، لگے ہوئے ہیں لوگ، لیکن کبھی اس ریسرچ کے ذریعے سوائے مومن کے ہر کوئی جو ہے وہ اس ریسرچ کو سے کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا کہ کمال کس کا ہے۔ لہٰذا یہ جو ملاکوت السماوات والارض ہے، اس کی دعوت قرآن دیتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، جگہ جگہ کہتا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت 191 لکھیں اور پھر اس کو دوبارہ دیکھیں، وہاں پورا رکوع دیکھیں، آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کی، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق، ان فی خلق السماوات والارض واللیل والنہار واختلاف اللیل والنہار، جزاک اللہ۔ تو اس دن اور رات کا آگے پیچھے آنے میں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں، آیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں وہ سب دیکھ لیتے ہیں کہ نظام کیا ہے، یہ دن اور رات دونوں ایک دوسرے کے مخالف لیکن دونوں انسان کے لیے ضروری، زمین و آسمان کی تخلیق تو وہ پہچان جاتے ہیں، عقل والے اللہ کو پہچان جاتے ہیں۔ اچھا، اب جب ہم غور کرتے ہیں، جس کو قرآن نے بار بار، اور ہمارا فرض ہے ہم غور کریں، تو ہوتا کیا ہے، ہمیں کیا پھر ملتا ہے اس سے؟ جلدی بتائیں، یہ ہے وہ چیز جو سمجھنے کی ہے۔ ایمان پختہ ہو جاتا ہے سر۔ آپ اللہ سے
اللہ سے محبت اور بڑھ جاتی ہے. یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ذرا اس پہ جائیے نا، بالکل سینٹرل فوکل پوائنٹ پہ. یہ چیز مجھے بالکل یقین دلا دیتی ہے کہ میرا رب کمال کی ہستی ہے. جیسی خوبیاں اس میں ہیں، جیسا وہ نظام چلا رہا ہے، کوئی اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ چیز میرے ذہن میں جب پختہ ہو جاتی ہے تو مجھے اس کی عظمتوں کا، مجھے اس سے محبتوں کا، مجھے اس کے کارناموں کا جب اعتراف ہوتا ہے تو میرا دل و دماغ جھک جاتا ہے اس کے سامنے. میں عقلاً بالکل تسلیم کر لیتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ ملکوت السماوات کا مشاہدہ. سمجھیے بات کو. ایک قرآن ہمیں بتاتا ہے کلام الہی، اور یہ سارے فعل الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، یہ برحق ہیں. بالکل اسی طرح یہ قرآن برحق ہے. قرآن برحق ہے، کلام ہے، وہ برحق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اب جب یہ چیز میں اپنے ذہن میں اچھی طرح شعور سے سمجھ لیتا ہوں تو میرا عقل بھی تابع ہو جاتی ہے اس اللہ کے آگے، میرا دل بھی جھک جاتا ہے، اور میں پھر اللہ کی ہر بات کو برحق سمجھتا ہوں، کیونکہ پوری کائنات اس کا ثبوت ہے برحق ہونے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل فرمایا حضرت ابراہیم پر کہ ان کو مشاہدہ کرایا ملکوت السماوات والارض کا، تاکہ ان کا یقین پختہ ہو جائے کہ واقعتاً نبی کا یقین پہلے ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن اور پختہ کرنے کے لیے تاکہ وہ اس غور و فکر سے، اور یہ ہر انسان جب غور و فکر کرتا ہے اور غور و فکر ذرا پوری عقل اور صلاحیتوں کا استعمال کر کے، خود اس کا دل ٹھک جاتا ہے، اس کا دماغ اب کوئی اور بات ماننے کے تیار نہیں. شرکیہ قسم کی باتوں کو وہ لغو سمجھتا ہے کیونکہ اس نے مشاہدے سے ہر چیز دیکھ لی ہے. تو مشاہدہ کائنات اگر غور شعور سے کیا جائے تو وہ انسان کی علم کو پختہ کر دیتا ہے کہ کائنات کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے. اگر اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی اطاعت میں لگا ہوا ہے تو مجھے بھی یہی کام کرنا چاہیے. تو یہ ہے ملکوت السماوات والارض. اب بات یہ بس آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جواب دیا کریں جی تاکہ سر، جی سر، جی جزاک اللہ جی خیر. سر، جی سر، اگر جزاک کوئی اللہ. سوال ہے تو بے شک کریں. اچھا، اب ذرا آگے الفاظ پہ، وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یقین کسی چیز کا اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اس کی حقانیت کو پوری طرح تسلیم کر لیتے ہیں. آپ ایک اپنے بچے کو کا یقین اس لیے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ زندہ جاوید میں ثبوت ہے اس بات کا. لہذا جب کسی چیز کو آپ اس طرح مشاہدے سے سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے بارے میں کبھی آپ کی بات ذہن متزلزل نہیں ہوتا، آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ مشاہدہ کائنات معمولی بات نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ وہ چیز تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرائی، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ دلائل دیتے ہیں کس کو؟ اپنی قوم کو. اب آیت نمبر میں نے آپ کے سامنے 75 پڑھی ہے، 76. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں کیسے وہ دلائل دیتے ہیں اور اپنی قوم کو بالکل لاجواب کر دیتے ہیں. یہی وہ دلیل اور حجت ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام نے کام لیا. فلما جن علیہ اللیل، جب رات کا اندھیرا ان پر چھا گیا، راء کوکبا، اب انہوں نے سب کو دکھایا کہ یہ دیکھو ایک ستارہ ہے. کوکب قال ھذا ربی. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ خود کہتے تھے نا کہ یہ پرستوں جو پوجا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب وہ غائب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، تو انہوں نے فرمایا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. رب بنانا تو درکنار، یہ جو کسی کے حکم سے طلوع ہوا ہے اب غائب ہو گیا ہے، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟
مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ کس طرح رد کیا انہی کی بات کو، اور دلائل سے، اور دلائل بھی مشاہداتی دلائل ہیں جو وہ دیکھ رہے تھے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستی سے انکار کیا۔ اچھا، پھر فلما راى القمر بازغا، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے کہ وہ قوم کہتی تھی نا، تو انہوں نے انہی کے الفاظ کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ چاند بھی چھپ گیا، قال، تو حضرت ابراہیم نے کہا، فرمایا لئن لم یہدنی ربی، یہ کیا ہے میرا رب ہوگا اگر میرا جو حقیقی رب ہے اگر اس نے مجھے ہدایت نہ دی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی جن کو تم رب کہہ رہے ہو وہ تو پابند ہیں کسی کے حکم کے۔ ستارہ تم نے دیکھا، چاند اب تم دیکھ رہے ہو، اور پھر فرمایا فلما راى الشمس بازغة، اور جب آفتاب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، کیونکہ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو رب مانتے تھے، تو کہا یہ میرا رب ہے، اکبر، سب سے بڑا ہے۔ اب یہ تو اس لیے یہ اس کے رب ہونے کے چانسز ہیں، لیکن دلیل لا رہے ہیں نا، فلما فلت، جب وہ سورج بھی غائب ہو گیا، قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم کے لوگو، انی بریء مما تشرکون، میں تو اس سے بیزار ہوں، میں بری الذمہ ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو۔ کیوں؟ بھئی یہ بھی کسی کے حکم کا پابند تھا، حکم ہوا تو نکل آیا، حکم ہوا تو غائب ہو گیا۔ لہذا ان کسی میں بھی رب ہونے کی، اب ایک ایک چیز ان دلیل سے اس کو رد کرتے ہیں، اور رد کر کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کن چیزوں کی پوجا کر رہے ہو۔ اب فرماتے ہیں انی وجہت للذی، میں نے یکسو ہو کر اپنا منہ اس کی طرف متوجہ کر دیا، کس کی طرف؟ للذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب زمین و آسمان میں چاند، سورج، ستارے سب موجود ہیں۔ حنیفہ، یکسو ہو کر، میں نے ہر طرف سے منہ موڑ لیا، ہر قسم کے شرک کو رد کر دیا، اور میں پوری یکسوئی کے ساتھ اس اللہ کا جو ہے میں اس کی طرف رخ کرتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں۔ یہ ہے رد شرک، جس انداز میں، جن دلائل کے ساتھ جس قوم کے سامنے حضرت ابراہیم نے کیا، آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ کیسے زبردست دلائل ہیں۔ تو توحید کا جو زندہ جاوید پیمانہ ہے، وہ صرف یکسو ہو کر اپنے رب کو ان ساری صفات کا الہ اس کو ماننا۔ اب آ جائیے اگلی آیت پر، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ آیت 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حصہ پڑھ رہا ہوں، وحاج قومہ، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، بت پرست تھی نا۔ قال اتحاجونی فی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، وقد ہدانی، اسی نے تو مجھے ہدایت دی ہے، اسی نے تو مجھے رد شرک جو ہے، جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ اسی کا تو دیا ہوا حکم ہے۔ اور ولا اخاف، میں ہرگز نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء اللہ ربی، ہاں اگر میرا رب چاہے تو پھر مجھے اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔
اس کو کیا کہیں گے؟ کون سی توحید ہے؟ جلدی بتائیں. اتنی دیر توحید علم ہے، توحید علم ہے. توحید بس یا ربی کل شیء علما. دیکھیں نا یہ معنی سمجھ کے اب آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آیت کے اس ٹکڑے میں کیا بیان ہے؟ توحید علم. علم اللہ کا محیط ہے ہر چیز پر، کسی اور کا علم ایسے نہیں ہے. یہ توحید علم ہے. افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اچھا، اب اس آیت کے اندر جو 80 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک خاص بات ہے. وہ کیا ہے؟ سر اس میں نصیحت کر رہے ہیں. نہیں رد شرک ہے. جی رد شرک. ہاں بالکل رد شرک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں، اس میں ایک اور بات ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم کہتے ہیں نا بلا اخاف ہو ما تشرکون بھی، میں نہیں ڈرتا جس کا جو تم شرک کرتے ہو. ایک بات یاد رکھیں، اور آپ کو خود اس کا تجربہ ہوگا، جو مشرک ہوتا ہے نا وہ بڑا ڈرتا ہے شرک کی وجہ سے. تو شرک بندے کے اندر خوف پیدا کرتا ہے. اور یہ شرک کب دور ہوتا ہے؟ جب آپ بالکل خالص اللہ کو سمجھتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک وہ ہے. اب جب شرک کا ارتکاب کرتا ہے بندہ، اللہ سے دور ہوتا ہے، اب وہ ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے اور مخلوق ہے، اور اس میں ڈرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. لہذا مشرک بہت ڈرو ہوتا ہے، بڑا ہر چیز سے ڈرتا ہے. کیوں؟ مومن اس لیے نہیں ڈرتا کہ مومن کو پتہ ہے کہ میرے رب کی پیدا کردہ ہے، کائنات کی چیز ہے، اور اس میں کوئی نفع نقصان کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. اختیار ہے تو میرے اللہ کے پاس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کو ڈرایا ہے ان مشرکوں نے. یہ تو ہمارے جو آلیہ ہیں نا، یہ جن کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے، وہ تمہیں پکڑ لیں گے اور وہ تمہیں سزا دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ہے خوف، ان کے پاس نفع اور نقصان کا اختیار ہے. یہ ہے مشرک کا سب سے بڑا مسئلہ. اور وہ دنیا میں جس چیز کو خدا بنا لیتا ہے، بت کو بنا لے، قبر والے کو بنا لے، کسی مزار والے کو بنا لے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس طاقت قدرت ہے، اور جو ہی کسی نے کوئی ان کے بات خلاف کی، یہ فٹافٹ پکڑ لیں گے اور اس کو تباہ و برباد نقصان پہنچا دیں گے. یہ منافقوں کا، مشرکوں کا یہ وتیرہ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں. لہذا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، یہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا، یہ جو آپ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا ہمارے خداؤں کے خلاف، یہ تمہیں پکڑ لیں گے اور پھر تمہیں برباد کر کے چھوڑیں گے. تو اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں میں نہیں ڈرتا جن سے. میں کس سے ڈرتا ہوں؟ ایک اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں نا، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ. میں ان سے ہرگز نہیں ڈرتا. وہ ڈرا رہے تھے نا کہ یہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے. لہٰذا یہ شرک، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بدترین گناہ کا قرار دیا ہے کہ انسان کی فکر بھی گندی، اور اس شرک کی یا فکر کے نتیجے میں جو عمل کرے گا وہ بھی گندا ہوگا. اور توحید کی فکر بھی لاجواب، بندے کو نڈر بنا دیتی ہے. بندے کو ایک اللہ کو مان کر اس کا حکم ماننے کا پابند بنا دیتی ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے. لہذا توحید اور شرک کا یہ فرق جو ہے، بے شمار دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن انسان جب توحید اور توحید پرست بن جاتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. دیکھیں نا، آج ہم پوری دنیا اور پاکستان بالخصوص بہت ڈرتا ہے امریکہ سے. ٹیکنالوجی، نعوذ باللہ، کیا شرک ہے اس کے پاس، طاقت اور قدرت اس کے پاس، اور ہم سوتے بھی ڈرتے ہیں ہمارے حکمران.
نیند میں بھی ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں. اور نہت افغانی مجاہدین جنہوں نے اللہ سے ڈرے اور اس امریکہ اس سے پہلے یورپ اس سے پہلے روس کو کوئی ان کو سمجھا جیسے وہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کیا ہوا. ایمان اللہ پر یقین اور اللہ کی توحید و قدرت اور علم کامل اور اس کی بادشاہی جو ملکوت میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر آپ کا یہ ایمان بن جائے، آپ کسی سے نہیں ڈریں گے بلکہ مشرک آپ سے ڈریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا روب 100 میل کے فاصلے پہ کام کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کس قدر جنگوں میں غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے بڑی بڑی فوجوں کو آپ نے شکست دی. پورا عرب 8 ہجری میں مدینے کی 8 سالہ دور میں پورا عرب آپ کے سرنگوں تھا. ہمارے سامنے اس توحید کی فیوز و برکات سامنے ہیں. کتنی بدبختی ہے اور ملوکیت آسمان و زمین کی جو ملوکیت ہے اس کو ہم روز دیکھتے ہیں، اس کی قدرتیں دیکھتے ہیں. اس کی لائی ہوئی عذاب کے سامنے ہر قسم کی ٹیکنالوجی کس طرح فیل ہو جاتی ہے، اس کے نمونے آج بھی آپ کو مل رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں نا اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے گریس میں، اٹلی میں، تو آپ اس کو مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں رب کی قدرتیں کتنی زبردست. تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں وَلَا أَخَافُ ابراہیم علیہ السلام مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، مومن کا بس یہ یقین ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ مجھے نفع پہنچائے گا کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا. توحید یہ ہے. آیت 80 کلیئر ہے بالکل؟ کوئی سوال؟ سر یہ اس کی وضاحت کر دیں. الا ان یشاء ربی شیئا. انسان کو وہی فائدہ اور وہی نقصان پہنچا سکتا ہے جو اللہ چاہے. اس کے علاوہ کوئی نقصان اور کوئی نفع اس کو نہیں مل سکتا. اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. اللہ نے چاہا مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے تو آپ دیکھیں جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے نتیجے میں احد میں کیا ہوا، غزوہ حنین میں کیا ہوا. اس لیے کہ رب کی چاہت اس وقت ہوتی ہے جب انسان نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کو سبق سکھانے کے لیے اللہ پھر ان کو سزا دیتا ہے. لہذا ان یشاء ربی، میرے رب جو چاہے گا. سر ایک سوال ہے، یہ جو لوگ جادو وغیرہ کرتے ہیں تو یہ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے؟ بالکل اس کے اذن سے ہوتا ہے، یاد رکھیے. بے شک. اور اگر آپ وہ آخری تینوں کل اور گھر میں سورہ بقرہ کا رکھیں تو انشاءاللہ اللہ نے جو بتائے ہیں طریقے، یہ جادو بھی آپ پر اثر نہیں کرے گا. اور اگر کر رہا ہے تو پھر بھی آپ نے اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے، جس طرح اللہ نے بتایا ہے وہ طریقے اختیار کریں، انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے. انشاءاللہ. لیکن دنیا میں ایک بات یاد رکھیں، جو عمل ہو رہا ہے نا وہ جادوگر کر رہا ہے نا، برا کر رہا ہے. جادو کفر ہے، پتہ ہے نا آپ کو. جی. جادو کرنے والا جب جادو کر رہا ہوتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے. قرآن خود کہتا ہے جادو کو کفر کہتا ہے. سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا جی وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جادو کے بارے میں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ہاں، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی نا. اچھا تھوڑا سا اس کو سمجھیں. اب اللہ نے اجازت دی ہے اور اس کا جادو وہ ہو رہا ہے،
کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن وہ مومن اللہ سے توکل رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اللہ سے ہی دعائیں مانگتا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے اس جادو کی وجہ سے، کیونکہ کافر جس نے کیا ہے وہ ایک بڑا ہی ذلیل حرکت کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف کر رہا ہے، تو جس کو تکلیف ہو رہی ہے نا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش رکھی ہے تاکہ وہ اس آزمائش سے اللہ پر اور اس کا یقین پختہ ہو، اور اس کو اللہ آخرت میں اجر دے۔ دنیا میں جو بھی کوئی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو اللہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ اللہ پر یقین رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ایمان، اور یہ ہے انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے گناہ معاف ہوں، نیک لوگوں کے، جب بھی وہ اللہ کی طرف۔ لیکن اگر وہ بھی ان نقصانوں کو بندوں کو ایٹریبیوٹ کریں، یا وہ کہیں کہ یہ اس بندے کے اس عمل نے مجھے یہ تکلیف میں ڈالا ہے، نہیں، اس کا عمل یقیناً تکلیف کا باعث بنا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ، اور اللہ کے حکم کی حکمتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ جزاک اللہ سر۔ سر اچھا اس کے آپ، بارے میں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون دعا بھی ہے نا صبح شام کی دعا میں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا میں ابھی بتانے والا، جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ ہر فرض کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ جو اللہ دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ روک لے تو اس کو کوئی دلا نہیں سکتا۔ الحمدللہ، یہ تو میں بھی پڑھتی ہوں ہر نماز کے بعد۔ ہم پڑھنی چاہیے ہمیں، یہ ہمارے ایمان کو پکا کرتی ہیں، ہمارے توحید کو قوت بخشتی ہیں۔ بے پڑھیں، شک۔ سمجھ کے پڑھے۔ تو آیت نمبر ہم نے پڑھ لی 80، اب چلے 81 میں۔ اچھا، یہ جو اس میں ایک لفظ آیا ہے ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب بات ایک کو سمجھیں، بات وہی حق ہے جس کی سند قرآن و سنت سے ملے۔ آج کے دور میں، پہلے انبیاء کا مسئلہ تھا، وہ انبیاء کی بات ہو یا کتاب الہی کی بات، اب ہمارے پاس معیار ہے قرآن و سنت۔ تو اگر اس میں دلیل کوئی نہیں ہے تو وہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ ہاں، اگر سند یا دلیل قرآن سے مل گئی تو اس کو آپ کو ماننا آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو شرک کے بارے میں نہ اللہ نے کوئی سند قرآن میں دی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بلکہ اس کے رد کے بے شمار دلائل ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آگے چلیے آیت نمبر 81 اور 82 میں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ سر یہ پیچھے سے آیت آپ نے پڑھی نہیں، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ۔ جی آپ یہ شروع سے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کھولی ہے کہ مشرک ڈرتے ہیں اور ڈرا رہے ہیں اپنے بتوں وغیرہ سے، اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیف اخاف ما اشرکتم، میں ان سے کیوں ڈروں جن سے تم ڈرتے ہو؟ اس لیے کہ میں تو ایک اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اس بات سے نہیں ڈرتے، اس ہستی سے نہیں ڈرتے کہ جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، ان بتوں سے ڈرتے ہو۔
اور ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اور اس کی کوئی دلیل کہ ان کا بتوں کے بارے میں کہ ان میں کوئی طاقت ہے، کوئی قدرت ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کوئی نفع دے سکتے ہیں، اس کی دلیل تو اس کی سند نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں۔ بات کلیئر ہے؟ آگے جی چلتے سر۔ ہیں۔ آیت 80 میں آئیے، ولا ہاں سوری ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی۔ رب جب چاہتا ہے تو نقصان پہنچتا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، رب جب ناراض ہوتا ہے نا، انسان سرکشی اور بغاوت کرتا ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس وقت ایک تو سزا کے طور پر اللہ سزا دیتا ہے۔ یہ تو ہو گیا انسان کی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ سارے انبیاء کے آپ دیکھ لیں، سورہ اعراف میں دیکھ لیں، سورہ ہود میں دیکھ لیں، دیگر مکی صورتوں میں دیکھ لیں جن میں یہ واقعات بیان ہوئے کہ جب انہوں نے انبیاء کی دعوت کو رد کیا، اللہ نے مہلت دی، پھر بھی باز نہیں آئے، اللہ رب العالمین نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ یہ ہے ایک سزا جو گناہوں کی۔ دوسری ہوتی ہے کہ مشکل آ جائے گئی زندگی میں، اور وہ آزمائش ہوتی ہے۔ ایمان کے راستے میں رکاوٹیں لوگوں نے کھڑی کی، آپ نے ان رکاوٹوں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کیا اور اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہ ہیں مشکلات، یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور مشکلات اور امتحان ہیں۔ ان کو مومن کے راستے میں ضرور بے ضرور آئیں گے۔ اور آپ نے خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، محلے والے، گھر والے کس طرح بندے کو تنگ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان پر اللہ کے یقین کے ساتھ عمل کرنے میں اس کی شخصیت نکھرتی ہے، اس کی سیرت اور کردار نکھرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہ نبی فرما رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، ولا اخاف ما تشرکون به، میں سے نہیں ڈرتا جس سے تم شرک کرتے ہو، الا یشاء ان یشاء ربی، ہاں اگر میرا رب چاہے تو مجھے نقصان پہنچے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب وہ ہے جس کو پورا پورا علم ہے کہ میں کس حال میں ہوں، وہ مانیٹر کر رہا ہے، وہ الخبیر ہے۔ افلا تتذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس رب کی طرف، توحید کی طرف کیوں نہیں آتے؟ توحید کے تقاضوں کے مطابق آپ زندگی کیوں نہیں استوار کرتے؟ کیوں شرک میں بھٹک رہے ہو؟ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت 81 پر۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بڑی کمال کی بات ہے۔ اگلی پڑھ دیتا ہوں تاکہ دونوں۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ پہلی بات یہ کہی کہ دو فریق ہیں، ایک اہل کفر ہیں اور ایک اہل توحید ہیں۔ اچھا، ان میں سے کون امن کا زیادہ مستحق ہے؟ بتائیے۔ ان میں سے امن کا مستحق اہل توحید ہے۔ وجہ، امن دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس پر ان کا ایمان ہے، لہذا وہ امن میں ہیں۔ آزمائشیں آئیں تو ان کو پتہ ہے یہ میرے رب نے میری آزمائشیں اس لیے کر رہا ہے تاکہ میں ان آزمائشوں میں ثابت قدمی دکھا کر اللہ تعالیٰ سے مزید اس کی تائید، نصرت، اور یہ امن کا زیادہ مستحق ہے۔ رہا مشرک تو وہ تو شیطان کے نرقے میں چلا گیا۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان شرک میں ملوث ہو جاتا ہے اور شرک میں مزے لینے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ اب وہ ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے، اپنے فرضی خداؤں سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کی زندگی میں گمراہیاں ہیں، اس کو صراط مستقیم پہ ہے نہیں، کبھی ادھر ٹوئیاں مار رہا ہے، اور کبھی جو ہے وہ دنیا کی ہر گمراہی، ہر طاغوت کی پرستش کر رہا ہے۔
اپنی خواہش نفس کی پرستش کر رہا ہے، لیکن وہ ایک سجدہ جو تجھے نجات 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ اللہ کو مان دیتا تو ان ساری گمراہیوں سے اللہ نکال کے اس کو صراط مستقیم اس کے لیے روشن کر دیتا۔ سورۃ بقرہ کی جو آیت میں نے تو 256 پہلے آپ کے پاس پڑھی، سامنے پڑھی ہے نا، اس کو یاد کریں، بہت پیاری آیت ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا پہلی آیت 182 میں فرمایا الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ جہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ایمان میں کے ساتھ جب شرک، ایمان کا دعویٰ کر کے شرک کرتا ہے تو یہ شخص جو ہے اس نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ کر لیا، اور اب وہی گمراہیاں جو پیچھے آپ اہل باطل کو جو اہل شرک گمراہی مبتلا ہوتے ہیں، وہ گمراہیاں اس کے اندر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس نے ایمان کا دعویٰ کر کے شرک کو ساتھ ملایا، شرک میں ملوث ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن اور ہدایت صرف ان کے لیے ہے جو صرف اور صرف اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، کسی قسم کا شرک نہیں کرتے۔ تو آپ ہمیں اللہ تعالیٰ پوری توحید کا سمجھ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے ذرے سے بھی بچا لے اور ہمیں حفاظت فرمائے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ جو ہے غلط نہ کریں۔ آمین۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کے کنکلوژن ان آیات سے اللہ تعالیٰ ڈرا کر کے، اور حضرت ابراہیم کے دلائل کو کس طرح اللہ تعالیٰ برحق۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہے وہ حجت، یہ ہے وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم کو دی، کس کے برخلاف؟ ان کی قوم کے، وہ جو مشرک قوم تھی ان کے خلاف جو حجت اور دلیل، حجت اس دلیل کو کہتے ہیں جو بالکل برحق ہو۔ لہذا یہ دلیل جو آپ علیہ السلام نے دی، یہ ان کی قوم کے خلاف، یہ کس نے ان کو سجھائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، یہ درجات جب بلند ہوتے ہیں تو اللہ کی حکمت اور اس کا علم اس کے پیچھے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کے درجات اللہ نے کس طرح بلند کیے۔ ان کے بعد نبوت بڑے جلیل القدر نبی انہی کی امت میں سے آئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ دعا سورہ بقرہ کی آیت 129 میں ہے، 129 میں پڑھیں آپ، اس کی قبولیت کا اعلان بقرہ کی 151 میں ہے۔ تو درجات کی بلندی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ، اور آگے پھر بات دوسری آ جاتی ہے، وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو میں نے تو آیت بائی آیت کو پورے کو سامنے رکھیں، کل انشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان ہوگا۔ آپ پڑھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں، اور اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ بات کلیئر ہے؟ واضح ہو گئی یہ بات؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ یہ واقعات جو ہے نا، اصل میں قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اب یہ ہیں وہ دلائل جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کو دیے۔ آج بھی قرآن ہی کے دلائل ہمارے پاس ہیں، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کا نمونہ ہے۔ کاش ہم اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ آپ یقین مانیں، میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے عیسائی پادریوں کے سامنے بھی اس قرآن کی دعوت کو پیش کیا، ملحدوں کے سامنے بھی، اور اس دلائل اس قرآن سے دیے، اور آپ یقین مانیں ہمیں شرح صدر ہو گیا کہ رب کی یہ کتاب کامل و اکمل ہے ہر لحاظ سے، ہدایت کے معاملے میں تو خاص کر۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو پوچھیں،
ورنہ دعا مانگ لیں، انشاءاللہ کل اگلا شروع کریں گے۔ سر یہ جو 75 آیت میں ہم نے یہ پڑھا نا ملکوت السماوات، تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ جتنے یہ عجائبات ہیں یہ سب فعل الہی جو ہیں وہ تکوینی اشیاء میں آئیں گے؟ ملکوت السماوات والارض میں غور و فکر دیکھیں نا، آپ اگر انسانوں میں غور و فکر کریں گے تو یہ تکوینی نہیں ہے، ان کو آزادی ہے۔ کوئی انسان کفر پہ عمل کر رہا ہے، کوئی دین اہل ایمان پہ چل رہے ہیں، تو یہاں اللہ کی ملکیت جو ہے وہ موجود ہے۔ کیوں؟ کافر کے بھی اسی طرح غذا کھاتا ہے جس طرح مومن کھاتا ہے، کافر کے عذاب بھی اسی طرح بڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن عمل کے اعتبار سے اللہ نے آزادی دی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم ملکوت السماوات والارض جس حوالے سے یہاں بیان ہوا ہے، وہ تکوینی اللہ تعالیٰ کی وہ ہے قدرت۔ تکوینی کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اس کے حکم پہ چل رہی ہے۔ جن اور انسان، وہ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ چل رہے ہیں، جو نہیں دی وہ الٹا کر رہے ہیں۔ ان کی اسٹڈی میں نہیں بات سمجھ آئے گی۔ پوری تکوینی کائنات میں یہ بات واضح اور سامنے ہے۔ کوئی چیز اٹھا لیں، نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات، کوئی چیز اٹھا لیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ چلیں دعا مانگیں پھر بسم اللہ کر کے۔ اللہم آنس واشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔